کالے علم کے ذریعے سے عورتوں کا جو رحم ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے. کسی کا رشتے کو باندھ دینا. اگر لڑکی حسین بھی ہے تو دیکھنے والے جب آئیں گے دیکھیں گے تو ان کو ایک بھیانک اور ایک چڑیل سی لگے گی. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالے علم کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا نشانیاں ہوتی ہیں. جو انسان نمازیں نہیں پڑھتا یا تلاوت قرآن نہیں کرتا تو ان کو اندازہ نہیں ہو سکتا. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ہے. کالے علم کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ یا تو طلاق وغیرہ کروانے میں کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے کہ یہ سحر اور جادو کالا علم اس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان میں تفریق پیدا کرتے ہیں. کس طرح تحقیق کی جاتی ہے کہ اس بندے پر کالا علم ہے یا نہیں. قرآن کے خلاف ہے کہ کالے علم سے کوئی مرتا نہیں ہے. البتہ یہ کالا علم بھی ہوگا بیماری بھی بنے گی. تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کینسر جب انسان کو ہوتا ہے تو ان مریضوں کو جب ہم چیک کرتے ہیں تو ان کے اوپر کالے علم کا اثر ہوتا ہے. انسان کے اندر جو ہے وہ گھبراہٹ اور بے چینی اور خوف ہراس ہر وقت رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمزرہ. ناظرین، لوگوں میں اکثر یہ مشکل پائی جاتی ہے اور یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ان کے گھر پہ کوئی کسی قسم کی پریشانی آ جائے یا پھر کوئی آزمائش ان کے اوپر آ جائے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے کالا علم کروا دیا. یا پھر اگر کوئی ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے اور اعصابی تناؤ کا شکار ہو جائے تو وہ سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر اثرات ہو گئے یا جنات کا سایہ ہم پر آ گیا ہے. جنات ایگزسٹ کرتے ہیں، اس بات کی وضاحت قرآن پاک میں بھی کی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چھوٹی بیماری یا کسی بھی چیز کو جنات یا کالے علم سے جوڑ دیا جائے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالے علم کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا نشانیاں ہوتی ہیں. اگر کسی جنات کے اثرات آپ کے اوپر واضح ہو رہے ہیں تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں اور کس طرح پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کالا علم یا جنات کا سایہ ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کے کیا حقائق ہیں، یہ سب بتائیں گے ہمیں مولانا سلیمان، جو کافی سالوں سے ماہر رہے ہیں اس کام میں اور کافی مریض جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں، کافی مریضوں کو ٹھیک کر چکے ہیں. تو وہ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ کون سی ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر جنات یا پھر کالا علم کسی نے کروایا ہوا ہے. تقریباً سن 2005 سے میں کر رہا ہوں اور سن 2005 سے ہی میں نے علاج کرنا شروع کیا ہے. تو یہ اسی سے تقریباً یہی چند سال بن جاتے ہیں کہ یہ میرا تجربہ ہے اس میں. اور جنات کا بھی علاج کرتا ہوں، جس کے اوپر کالا علم ہو جاتا ہے اس کا بھی علاج کرتا ہوں، اور باقی بیماریوں کا بھی میں علاج کرتا ہوں. سب سے پہلا استاد اس علم کا میرا جو ہے وہ میرا والد صاحب ہے، اور اس کے بعد پھر میرے بہت سارے اساتذہ ہیں اس میں. تو میں نے بہت ساری جگہوں سے یہ علم حاصل کیا ہے. لوگ اکثر جو ہے نا وہ وقتی حالات جو خراب ہوتے ہیں یا کسی قسم کی پریشانی آتی ہے، کوئی حادثہ گھر میں ہو جاتا ہے یا نوکری چلے جاتی ہے یا کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو اس چیز کو اس شکل دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر کسی نے کالا علم کروا دیا. تو سب سے پہلے تو آپ یہ کلیئر کریے کہ کالے علم میں اور جو نارمل آزمائش ہوتی ہیں زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اس میں کیا فرق ہوتا ہے، کس طرح تحقیق کی جاتی ہے کہ اس بندے پر کالا علم ہے یا نہیں. دونوں چیزیں حقیقت ہے. اگر اس کے اوپر آزمائش آتی ہے تب بھی حقیقت ہے، اور اگر کالا علم ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے تب بھی حقیقت ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے جب بیمار ہمارے پاس آتا ہے تو اس کے اوپر ہم دم کرتے ہیں، اور جب دم کرتے ہیں تو اس کے جو حرکات ہوتے ہیں اسی سے اس کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ ان کے ذریعے سے بھی ہم وغیرہ نام وغیرہ لے کے اس سے بھی حساب لے کے یہ بھی دیکھتے ہیں. یہ سب چیزیں ہم ملا کے پھر آخر میں نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ آزمائش ہے یا یہ جادو کا اثر ہے یا یہ جنات کا اثر ہے یا کوئی آسیب اس کے اوپر مسلط ہو چکا ہے.
تو یہ پھر آخر میں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کے بعد سے پھر ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ اچھا، کالے علم کی اگر ہم بات کریں تو کالا علم کس حد تک انسان کو متاثر کر سکتا ہے؟ بعض لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ انسان مر بھی جاتا ہے اس میں، لیکن یہ بات خلاف قرآن ہے، قرآن کے خلاف ہے کہ کالے علم سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ البتہ یہ اگر اللہ نے اس کی موت لکھی ہے تو وہ بیماری بنے گی، اور کالا علم بھی ہوگا، بیماری بھی بنے گی، اور موت بھی واقع ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ نفس کالے علم کے ذریعے سے موت کا واقع ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی صحت گر جاتی ہے، اور انسان جو ہے دبلا پتلا بھی ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر جو ہے وہ گھبراہٹ اور بے چینی اور خوف ہراس ہر وقت رہتا ہے، اور ایک انجانہ سا خوف رہتا ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی کچھ ہو جائے گا، اگر میں یہاں سے نکل گیا اور فلاں جگہ تک چلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ راستے میں ہو جائے۔ اس طرح کے اس کو وسوسے بھی آئیں گے، خیالات اس کے جو ہے وہ اسی طریقے سے متزلزل ہو جائیں گے، اور وہ اسی ڈپریشن کا شکار رہے گا۔ اور بیماری جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ بیماریاں پھر مختلف قسم کی بیماریاں انسان کو لگتی ہے۔ مثلا سب سے بڑی بیماری مثلا کینسر کی بیماری ہے، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کینسر جب انسان کو ہوتا ہے تو ان مریضوں کو جب ہم چیک کرتے ہیں تو ان کے اوپر کالے علم کا اثر ہوتا ہے، اس سے بیماری بنتی ہے، لیکن ان کا پھر الگ الگ علاج ہونا چاہیے۔ علاج جو ہے کینسر کا پھر الگ علاج ہونا چاہیے، اور سفلی عمل کا الگ علاج ہونا چاہیے۔ دونوں کا علاج ہم بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کینسر اپنی حد سے تجاوز کر چکا ہے تو پھر اگر کالے علم کی کاٹ بھی بندہ کر لے لیکن وہ کینسر تو اس کے ساتھ رہے گا۔ تو بہرحال یہ اس طرح جگر کی بیماریاں ہو گئی، آنتوں کی بیماری ہو گئی، اور دل کی بیماری بھی ہو گئی، اس طریقے سے دماغی جو ہے وہ مسائل پیدا ہو گئے، تو یہ چیزیں ان سے واقع ہو جاتی ہے یہ بیماریاں۔ اچھا، کالے علم کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ یا تو طلاق وغیرہ کروانے میں کیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ بے اولادگی کا سبب بنا جاتا ہے کالا علم، کہ کالے علم کروا کے لوگ یا تو کسی کا رشتہ ختم کروا دیتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ میاں بیوی کے اوپر کالا علم کروا دیتے ہیں کہ ان کے یہاں اولاد نہ ہو سکے۔ تو اس بات کی بھی کوئی حقیقت ہے کہ کالے علم سے یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے کہ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ یہ سحر اور جادو، کالا علم، اس کے ذریعے سے لوگ میاں اور بیوی کے درمیان میں تفریق پیدا کرتے ہیں۔ تو تفریق کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ ٹھیک ہے، ہوتا ہے کالے علم سے اس طرح۔ اور یہ بھی ہے کہ کسی کا رشتے کو باندھ دینا کالے علم کے ذریعے سے، وہ رشتہ اس طرح باندھ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اگر لڑکی حسین بھی ہے تو دیکھنے والے جب آئیں گے دیکھیں گے تو ان کو ایک بھیانک اور ایک بھوت سا لگے گا اور ایک چڑیل سی لگے گی، تو وہ رشتہ نہیں ہو پائے گا۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ بالکل کالے علم سے یہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، بے اولادی کی وجہ بھی اکثر یہ بتائی جاتی ہے کہ کالا علم کروا دیا، حالانکہ اگر میڈیکل چیک اپ کی طرف جاتے ہیں تو میاں بیوی بالکل نارمل ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ان کے ساتھ رونما ہو رہی ہوتی ہے جس سے ثابت ہو رہا ہوتا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی پہ کالا علم کروایا ہوا ہے۔ تو یہ چیز بھی حقیقت ہے؟ بالکل حقیقت ہے، کالے علم کے ذریعے سے عورتوں کا جو رحم ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے ان کی اولاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی کاٹ نہ کی جائے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات، اور بہت سارے اس طرح تقریباً میں کہوں کہ 300-400 بندوں کا اس طرح میں نے علاج بھی کیا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل تھے، تو وہ جو ہے ٹھیک ہوئے ہیں، بلکہ وہ میڈیکل کے اعتبار سے بالکل میاں بیوی نارمل رہتے ہیں، لیکن ادھر جو ہے ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ تقریباً ایک بندے کا میں نے علاج کیا تھا جو سب سے زیادہ عمر کا تھا، تقریباً اس کی شادی کے تقریباً 18 سال ہو چکے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جو ہے اولاد سے نوازا۔
اچھا، کالے علم کی اور کون کون سی جو ہے نا وہ قسمیں میں کہوں گی کہ پائی جاتی ہیں؟ ایک تو ہو گئی کہ شادی توڑوا دیتے ہیں، ایک تو ہو گیا کہ رشتہ نہیں ہونے دیتے، ایک ہو گیا کہ بے اولادگی کا سبب بھی بناتے ہیں کالے علم کو۔ کیا نوکریوں پر، مال پر، ان چیزوں پہ بھی کالے علم کے اثرات ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں۔ کسی کے کاروبار ہو، اس کاروبار کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ کاروبار میں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو کاروبار والا آدمی ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کا دل نہیں لگتا۔ علامات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کا دل کام میں لگتا ہی نہیں ہے، اور آگے جا کے جاتے جاتے پھر وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیکٹری ہے، کپڑے کی فیکٹری ہے، وہ کپڑا بناتے بناتے آخر میں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت بڑا فالٹ رہ جاتا ہے، یا کوئی اور مال بناتے ہیں اور وہ مال جو ہے ہزاروں روپے کا مال ہوتا ہے، لیکن آخر میں دیکھتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ جو جس کی نوکری مثلا لگی ہوئی ہے، اس کو بھی اگر کوئی نوکری سے اگر ہٹانا چاہے اور اس کے اوپر کالا علم کرے، تو بالکل اسی طریقے سے جہاں وہ نوکری کرتا ہے انہی لوگوں سے اس کے پھڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور سب کو یہ برا لگتا ہے۔ پھر تو ضروری بات ہے کہ پھر وہ اس کو نکالیں گے، تو یہ بھی اس کی وجہ سے ممکن ہے۔ اچھا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان باتوں کی تصدیق بندہ خود سے کیسے کر سکتا ہے؟ عالم تو کر ہی لیتے ہیں، بندہ خود سے کس طرح تصدیق کر سکتا ہے؟ خود بھی کر سکتا ہے کہ ایک انسان اگر مسلسل 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ باقی جو انسان نمازیں نہیں پڑھتا یا تلاوت قرآن نہیں کرتا، تو ان کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ہے۔ اب اس کا اندازہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان مثلا وضو کرتا ہے، وضو کے اندر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو جو چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو چہرے کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کی گناہ، اور بازوں کو دھوتا ہے، اسی طرح پاؤں کو دھوتا ہے تو یہ گناہ جو ہے وہ گرتے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی وضو سے ختم ہوتے جاتے ہیں۔ پھر جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو وہ اثرات اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب یہ بندہ تلاوت کرتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہ قریب ہوتا ہے، تو وہ اثرات اس کو برداشت نہیں کرتے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اس کا دل لگتا نہیں ہے، لیکن یہ کرتا ہے ضرور۔ تو اس وجہ سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، اور جب وہ وضو کی حالت میں نہیں ہوتا تو وہ اثرات اس تک پہنچتے ہیں، اور جب پھر وضو کرتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کیفیات کے اندر بعض اوقات بندے کو علم ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو اس سے ہوتا رہتا ہے۔ البتہ جو گھر ہے، مثلا کسی گھر کے اوپر جادو کا اثر ہے، تو اس گھر کے اندر اگر تلاوت کی جائے، نمازیں پڑھی جائے، بآوازی بلند جو ہے تلاوت کی جائے، تو اس کے اندر بھی بندے کو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں اثر، ان گھر والوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اثر ہے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی گھر کے اندر نہ نمازیں لوگ پڑھتے ہیں اور نہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کو کوئی خبر ہی نہیں رہتی۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے تجربے میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ گندا کالا علم کون سا دیکھا ہے؟ کون سا ایسا کیس آپ کے پاس آیا تھا آپ کے تجربے میں جس کے اوپر بہت ہی برے طریقے سے کالا علم کیا گیا تھا؟ بہت سارے تو میں نے دیکھے ہیں۔ یہ تو آپ کا سوال اس طرح ہے کہ ایک بیماری کے حساب سے ہوتا ہے اور ایک دیگر چیزوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں بیماری کا۔ تو بہت سارے کیس ہیں اس طرح کے کہ جن کے اوپر بہت برے برے اثر ہوئے ہیں، اور میں آپ کو ایک دوسرا واقعہ سناتا ہوں کہ یہاں بفرزون کے علاقے میں ایک گھر تھا، تو اس کے اندر آگ لگتی تھی۔ مثلا یہ ڈکس ہے، اب اس سے آہستہ آہستہ دھواں شروع ہو جاتا تھا، اور دھواں جب تک وہ پانی کا وہ کچھ کرتے تھے تو یہاں سے شعلے بھڑکنا شروع ہو جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے بہت سارے کمرے جلے تھے، اور بہت سارے قیمتی اشیاء وہ بھی جل گئی تھی، جو کاغذات تھے اس طرح جلے تھے، پیسے وغیرہ اس میں جلے تھے۔ تو وہاں جو ان کے اوپر جو اثر تھا،
تو وہ کافی جو ہے میں نے 2 مہینے تک اس کا علاج کیا تھا، تو تب جا کے وہ بالکل ٹھیک ہوا اور مکمل اثر اس کا زائل ہوا۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت تھی کہ وہاں آگ کا لگنا یہ ایک عجیب سی بات تھی۔ تو 2 جگہوں پہ میں نے یہ عمل جو ہے کیا ہے کہ جہاں آگ لگی ہے، ایک ضلع مانسہرہ کے اندر، وہاں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، میں گیا تھا، مجھ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گئے تھے، پھر میں بھی گیا تھا، میں نے وہاں بھی علاج کیا تھا، وہاں کا جلدی ہو گیا تھا، اور یہاں کا تقریباً 2 مہینے کے اندر جو ہے یہ علاج ہوا تھا۔ تو اس حساب سے تو آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ یہ واقعی ایک ایسا واقعہ ہے کہ پہلے ہم نے بھی نہیں دیکھا تھا، 1-2 ہی دفعہ دیکھا ہے۔ اچھا، آپ نے جو ہے وہ کالے علم کے بارے میں کافی چیزوں کی وضاحت کر دی، کافی چیزوں کو کلیئر کر دیا۔ یہ چیزیں تھیں جو واضح کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور قرآن پاک میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے، تو پھر کوئی اور اس چیز کی وضاحت نہیں بچتی۔